بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرسٹ ایئر، آج ہمارا عربی کا سبق نمبر 40 ہے۔ اس سے پچھلے سبق کی ہماری تمرین وغیرہ مکمل ہو چکی ہے، تو آج ہم نئے سبق شروع کریں گے فی الشجاعتی۔ الدرس العشرون، 20واں سبق ہے ہمارا۔ فی الشجاعتی، بہادری کے بارے میں شعر ہیں نظم کی صورت میں، تو آج ہم ان اشعار کا ترجمہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی الشجاعتی، بہادری کے بارے میں شعر اشعار ہیں۔ قال ابو فراس الحمدانی، ابو فراس حمدانی نے کہا، شعر نمبر 1 ہے، ولا اصبح الحی الخلوف بغارۃ، ولا اصبح الحی الخلوف بغارۃ، میں ایسا قبیلہ نہیں ہوں جو غارت گری میں پیچھے رہ جانے والا ہوں۔ میں ایسا قبیلہ نہیں ہوں جو غارت گری میں پیچھے رہ جانے والا ہوں۔ ولل جیشا، اور نہ میں ایسا لشکر ہوں، معلوم تاتی قبل یا ان نظر، اور نہ میں ایسا لشکر ہوں کہ جب اسے دھمکی نہ ملے وہ اقدام نہیں کرتا۔ شعر نمبر 2 ہے، وما حاجتی بالمال ابغی وفورہ، اور مجھے مال کی کیا ضرورت ہے کہ میں اس مال کی کثرت کی آرزو کروں۔ مجھے مال کی کیا ضرورت ہے کہ میں اس مال کی کثرت کی آرزو کروں۔ اذا لم، جب نہیں کی، افر عرضی، جب میں نے اپنی عزت کی حفاظت نہیں کی، فلا وفر الوفر، پس فراواں دولت نے بھی اس عزت کو نہ بچایا۔ باماورہ ترجمہ، اور مجھے مال کی کیا ضرورت ہے کہ میں اس مال کی کثرت کی آرزو کروں، جب میں نے اپنی عزت کی حفاظت نہیں کی، پس فراواں دولت نے بھی اس عزت کو نہ بچایا۔ شعر نمبر 3 ہے، سیذکرنی قومی، میری قوم جلدی مجھے اس وقت یاد کرے گی، اذا جد جدہم، جب ان کا معاملہ سنجیدہ یعنی نازک پڑ جائے گا۔ میری قوم مجھے اس وقت یاد کرے گی جب ان کا معاملہ سنجیدہ پڑ جائے گا۔ وفی اللیلۃ ظلماء، جیسے تاریک رات میں، یفتقد البدر، چودھویں کے چاند کی کمی محسوس کی جاتی ہے۔ جیسے تاریک رات میں، اندھیری رات میں چودھویں کے چاند کی کمی محسوس کی جاتی ہے۔ میری قوم مجھے اس وقت یاد کرے گی جب ان کا معاملہ سنجیدہ پڑ جائے گا، جیسے اندھیری رات میں چودھویں کے چاند کی کمی محسوس کی جاتی ہے۔ فَإِنْ عِشْتُ، پس اگر میں زندہ رہا، فَالطَّعْنُ الَّذِي يَعْرِفُونَهُ، تو پھر نیزہ بازی ایسی ہوگی جس کو میری قوم کے لوگ جانتے ہیں۔ پس اگر میں زندہ رہا تو پھر نیزہ بازی ایسی ہوگی جس کو میری قوم کے لوگ جانتے ہیں۔ وَتِلْكَ الْقَنَا وَالْبَيْضُ وَالزُّمَّرُ الشَّقْرُ، وَتِلْكَ الْقَنَا وَالْبَيْضُ وَالزُّمَّرُ الشَّقْرُ، اور وہی نیزے ہوں گے، وہی تلواریں ہوں گی، اور وہی طاقتور اور رنگ برنگے گھوڑے ہوں گے۔ وَإِن مِتُّ فَالْإِنسَانُ لَا بُدَّ مَيِّتٌ، وَإِن مُتُّ، شعر نمبر 5 ہے ہمارے پاس، وَإِن مِتُّ فَالْإِنسَانُ لَا بُدَّ مَيِّتٌ، اور اگر میں مر گیا تو ہر انسان لازمی طور پر مرنے والا ہے۔ وَإِن طَالَتِ الْأَيَّامُ وَانْفَسَحَ الْعُمُرُ، اگرچہ عمر کے دن طویل ہوں اور لمبی عمر ہی کیوں نہ ہو، یعنی اگر میں مر گیا تو ہر انسان لازمی طور پر مرنے والا ہے، اگرچہ عمر کے دن طویل ہوں اور لمبی عمر ہو۔ شعر نمبر 6 ہے،
ولو صدا غیری ما صددت اکتفوا به، اگر میرے سوا میری جگہ کوئی اور لے سکتا تو وہ میری قوم کے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے۔ وما کان یغلو التبر لو نفق الصفر، اگر پیتل کا سکہ چلتا ہوتا تو سونا اتنا مہنگا نہ ہوتا۔ وَنَحْنُ أُنَاسٌ لَا تَوَسُّطَ عِنْدَنَا، ہم تو ایسے لوگ ہیں کہ ہمارے ہاں درمیانی بات نہیں، ہم تو تخت یا تختہ کے قائل ہیں۔ لَنَا الصَّبْرُ دُونَ الْعَالَمِينَ أَوِ الْقَبْرُ، ہمارے پاس دل ہے یا قبر ہے، اور درمیان میں جو جہاں ہے اسے چھوڑ دو۔ بامحاورہ ترجمہ شعر نمبر 7 کا، ہم تو ایسے لوگ ہیں کہ ہمارے ہاں درمیانی یعنی تیسری بات نہیں، ہم تو تخت یا تختہ کے قائل ہیں، ہمارے پاس دل ہے یا قبر ہے، اور درمیان میں جو جہاں ہے اسے چھوڑ دو۔ تہون شعر نمبر 8 ہے، تہون علینا فی المعالی نفوسنا، بلندیوں کی تلاش میں جانیں ہمارے لیے کم قیمت ہو جاتی ہیں۔ ومن خطب الحسناء لم یغلها المارو، اور جو عاشق کسی حسینہ کو شادی کا پیغام بھیجتا ہے وہ حق مہر کی رقم کی وجہ سے اس حسینہ کو مہنگا تصور نہیں کرتا۔ بلندیوں کی تلاش میں جانیں ہمارے لیے کم قیمت ہو جاتی ہیں، اور جو عاشق کسی حسینہ کو شادی کا پیغام بھیجتا ہے وہ حق مہر کی رقم کی وجہ سے اس کو مہنگا تصور نہیں کرتا۔ وقال ایضاً، اور اسی ابو فراس حمدانی نے یہ بھی کہا ہے، صبور ولو لم تبق منی بقیۃ، میں بہت صبر کرنے والا ہوں اگر میرے پاس بچی کچی پونجی بھی نہ رہے، یعنی اگرچہ میرے پاس کچھ بھی نہ رہے تب بھی میں بہت صبر کرنے والا ہوں۔ قول ولو ان السیوف جواب، میں بہت زیادہ باتیں کرنے والا ہوں اگرچہ تلواریں کندن ہو جائیں۔ صبور ولو لم تبق منی بقیۃ، میں بہت صبر کرنے والا ہوں اگرچہ میرے پاس کچھ بھی نہ رہے۔ قول ولو ان السیوف جواب، اور میں بہت زیادہ باتیں کرنے والا ہوں اگرچہ تلواریں کندن ہو جائیں۔ وقور واحداث اللیالی تنوشنی، میں بہت باوقار ہوں اگرچہ راتوں کے حادثات مجھ پر نیزہ زنی کرتے ہیں۔ وَلِلْمَوْتِ حَوْلِي جِیَةٌ وَذَهَابُ، اور موت کا میرے ارد گرد آنا جانا لگا ہوا ہوتا ہے۔ وقور واحداث اللیالی تنوشنی، میں بہت باوقار ہوں اگرچہ راتوں کے حادثات مجھ پر نیزہ زنی کرتے ہیں۔ وَلِلْمَوْتِ حَوْلِي جِیَةٌ وَذَهَابُ، اور موت کا میرے ارد گرد آنا جانا لگا ہوتا ہے۔ یہاں تک ہمارا ترجمہ مکمل ہوا، باقی ہم ترجمہ کل انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے۔ اس ترجمے کو آپ نے بہت اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔